نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے علاج بھی اللہ رب ذوالجلال نے یا تو خود اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس کا جو حل ہے وہ بتا چکا ہے۔ تو انسان کے اوپر جو بھی پریشانی بیماری آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوتا ہے، یا تو اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کا علاج کرے گا، یا اس بیماری کا علاج جو ہے وہ کسی پیر شیخ کے پاس ہوگا، وہ اس کا روحانی علاج کرے گا، تو اس شخص کو اس بیماری سے اس پریشانی سے رہائی نصیب ہوگی۔ تو بیماری کے لیے علاج کرنا یہ سنت ہے، پرہیز کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائے، پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور لیکن ساتھ ہم علاج نہ کریں تو یہ غلط بات ہے۔ تو آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی بیماریوں کے حوالے سے، دکھ درد کے حوالے سے، یا کوئی رزق کے حوالے سے، معاشی تنگی کے حوالے سے جو ہے پریشانی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ جن گھروں میں جو ذریعہ معاش جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے، وہ بھی پریشان ہے، ان کی جو روزی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ تو بہت زیادہ آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جو ان کے ضروریات و حاجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے دکھ درد میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہے، اور ان کے حل کے لیے بہت زیادہ کوششیں بھی کی جاتی ہے، لیکن باوجود کوشش کرنے کے وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ اگر ہم ایک اصول ہے، ایک بندہ روحانی بیمار ہے، روحانی طور پر، اور وہ چاہتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، وہ میرا علاج کرے، میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ پوری زندگی علاج کرتا رہے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے روحانی علاج، ایک ہوتا ہے ڈاکٹری علاج۔ جو ڈاکٹری علاج ہے وہ اس بیماری کے لیے ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو پیٹ درد کرے، سر درد کرے، بخار چڑھ جائے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرے، پتہ چلے کہ اس کے فلاں بیماری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ علاج کرتا ہے، لیکن وہ چیک کرنے کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو وہ کلیئر ہے، آپ بیمار نہیں ہو، آپ کے اندر کوئی بیماری پریشانی نہیں ہے، لیکن انسان اس کے باوجود پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے مسئلہ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بندہ روحانی طور پر بیمار ہو چکا ہے، اس کو روحانی معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہے، روحانی علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح آج کل کے اس دور کے اندر بہت زیادہ لوگ اس طرح کے پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، واحد علاج ہے، اور مختصر علاج جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے ہر طرح کی جو معیشت کی جو تنگی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اور اگر آپ اس طرح کے ڈبل مائنڈ ہو رہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے اندر کون سی بیماری ہے، ہمیں کون سا مسئلہ پیش آ رہا ہے، کون سی پریشانی پیش آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کے حل کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اس پر آپ عمل کریں، مختصر عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر آپ عمل کریں گے تو اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی جو پریشانی اور بیماری ہے وہ حل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالی اس طرح کے جو ہم وظائف بتاتے ہیں وہ جو سب سے پہلے بر وقت آپ کو مل سکے۔ جب آپ روزانہ اس کو پڑھو گے 41 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کے اس نام کو، تو اللہ رب ذوالجلال آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ نام کون سا ہے، کس نام کا آپ نے ورد کرنا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کا جو نام ہے شکور، قدردان، اس کا مطلب ہے قدردان، یا شکورو یا شکورو یا شکورو، 41 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پریشانی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ہر طرح کی معیشت کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مختصر عمل ہے، پورا اثر عمل ہے، اس پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔